أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وقال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة ثم إلينا يرجعون. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إنكم على بينة من ربكم ما لم تظهر فيكم سكرة الجهل وسكرة حب العيش وأنتم تجاهدون في سبيل الله وتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر فإذا ظهر فيكم حب الدنيا فلا تجاهدون في سبيل الله ولا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر والقائلون يومئذ بالكتاب والسنة كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار أو كما قال صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. میرے محترم بھائیو اور دوستو، دن رات کی گردش بڑی تیزی کے ساتھ ہمیں اپنے انجام کی طرف لے کے چل رہی ہیں. افلا ترون الی اللیل والنہار، تم دن اور رات میں غور کیوں نہیں کرتے؟ یبلیان کل جدید، ہر نئی چیز کو یہ پرانا کر دیتی ہیں. یقربان کل بعید، دور کو قریب لے آتی ہیں. ویاتیان بکل موعود، آنے والے وعدے کو تمہارے سروں پہ لا رہی ہیں. ہم رکتے ہیں، وقت نہیں رکتا. ہم تھمتے ہیں، وہ نہیں تھمتا. ہم سوتے ہیں، وہ چلتا رہتا ہے. زندگی کا قافلہ یکسانیت کے ساتھ رواں دواں ہے، اس کی رفتار میں فرق نہیں آیا. ہر پل مجھے کھا رہا ہے، ہر لمحہ میرے ہی گوشت کو کھا رہا ہے. ہر گھڑی کی ٹک ٹک وہ چھری کی طرح میری زندگی کو کاٹ رہی ہے. اور دن اور رات کی تیز رفتار سواری وہ میرے زندگی کی سڑک کے فاصلے بڑی تیزی سے ناپ رہی ہے. میلوں پہ میل گزرتے چلے جا رہے ہیں اور انسان اپنی منزل کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے. ان قریب ہمیں آپ ساری دنیا کے انسان ایک بہت بڑے بادشاہ کے سامنے پیش ہونے والے ہیں، جہاں وہ خود فیصلے کے لیے آئے گا. وجاء ربک والملک صفا صفا، آج وہ خود آئے گا. آج ظالم اور مظلوم کے درمیان ایک حد فاصل قائم کی جائے گی. وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، آج مجرم اور محرم کو جدا کیا جائے گا. آج تقوی والا فاسق فاجر ایک صف میں کھڑے نہیں ہو سکتے. آج زانی اور پاک دامن ایک صف میں کھڑے نہیں ہو سکتے. آج پردہ دار خاتون اور بے پردہ عورت ایک صف میں کھڑی نہیں ہو سکتی. آج حلال کھانے والا حرام کھانے والا ان کو ایک نظر سے نہیں دیکھا جا سکتا. دونوں کے لیے آج ایک قانون نہیں ہے. تواضع سے چلنے والا، تکبر سے چلنے والا، سچ پہ مرنے والا، جھوٹ پہ ساری دنیا کو دھوکہ دینے والا. آج یہ ایک دن ہے، یہ یوم الفصل ہے. وما ادراک ما یوم الفصل وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین. یہ یوم الفصل آ گیا ہے، یوم الدین آ گیا ہے، یوم الجزاء آ گیا ہے، یہ یوم القارعہ ہے، یہ یوم الحاقہ ہے، یہ یوم الغاشیہ ہے، یہ یوم الصاخہ ہے، یوم الطامۃ الکبریٰ ہے، یہ یوم الویل ہے، یوم الخسران ہے، یوم الفوزان ہے، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا ہے، والامر یومئذ للہ ہے. یہ قرآن جو مختلف الفاظ میں آخرت کو، قیامت کو تعبیر کرتا ہے اور پیش کرتا ہے کہ خوفناک انداز کے ساتھ، ایک ہولناک انداز کے ساتھ. یوم التغابن ہے، یوم یجمع اللہ الرسل ہے، یہ یوم الصدق ہے، یہ یوم النجات ہے، یوم الہلاک ہے، یوم البوار ہے، یوم الفوز ہے، یوم الجنہ ہے، یوم النار ہے. فریق فی الجنت و فریق فی السعیر کا آج دن ہے. یوم یاتی، یہ آئے گا. کس شان میں آئے گا؟ لا تکلم نفس الا باذنہ. آج کوئی بول نہیں سکتا، کوئی دم نہیں مار سکتا
یوم یقوم الروح فرشتہ ملک جبریل والملائکہ باقی سارے فرشتے کیسے کھڑے ہیں؟ صفا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، آج صفوں میں ہیں، لا یتکلمون آج بول نہیں سکتے، خشعت الاصوات طرف پست ہیں زمین کی طرف، وتری الناس صرعا من اخیہ آج بھائی بھائی سے بھاگ گیا، وامہ وابیہ ماں باپ سے بھاگ گیا، وصاحبتہ وبنیہ بیوی بچوں سے بھاگ گیا، لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ آج ہر آدمی اپنے اپنی مصیبت میں گرفتار ہو گیا، یہ دور نہیں ہے، انہم یرونہ بعیدا گلستان والے سمجھتے ہیں شاید ابھی بڑا زمانہ پڑا ہے، وَنَرَاهُ قَرِيبًا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تیرا رب تو اسے بڑا قریب کہہ رہا ہے، أَزِفَتِ الْآزِفَةُ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ وہ آ گیا، وہ ازفت وہ آ گیا، وہ سروں پہ چھا گیا، اس کو تو کوئی روک نہیں سکتا، اس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا، انذرہم یوم الآزفہ ڈراؤ میرے نبی ان کو اس دن سے جو قریب آ چکا ہے، انذرہم یوم الحسرہ ان کو ڈراؤ میرے نبی اس دن سے جو حسرتوں والا ہے، انذر الناس اے میرے نبی تو ڈرا انسانوں کو، گلستان والوں کو، پاکستان والوں کو، ساری دنیا کے انسانوں کو، کس سے؟ یوم یاتیہم العذاب جب عذاب آئے گا، یوم یاتیہم العذاب جب اللہ کی پکڑ آئے گی، اللہ کی گرفت آئے گی، اللہ کی گرفت ہوگی، جہنم بھڑکتی ہوئی، جنت مہکتی ہوئی، فرشتے پیرے پر، انسان ننگے حفاتن عراتن غرلن ننگے پاؤں، ننگے سر، ننگے بدن، بغیر ختنے کے تنے تنہا اٹھ رہے ہیں، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا اکیلے اکیلے اٹھ رہے ہیں، کما خلقناکم اول مرہ جیسے تمہیں اکیلے اکیلے پیدا کیا تھا، وحشرناہم اور اللہ تعالیٰ نے سب کو جمع کر کے کھڑا کر دیا ہے، اور لقد احصاہم سب کا اللہ نے گھیرا، سب کو گھیرے میں لیا ہوا ہے، وعدہم عدا اللہ نے ایک ایک کو گنا ہوا ہے۔ آج کوئی چھپنا چاہے تو اللہ کہتا ہے لا تخفى منکم خافیہ، چھپنے کے دن گئے، وہ فیصلہ آباد میں تھے اب ختم۔ آج کوئی بھاگنا چاہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بھاگنے کے راستے بند، این المفر این المفر آج بھاگنے کی راہیں بند ہو چکی ہیں، بھاگنے کے راستے ختم ہیں، کوئی اپنی طاقت سے، بدماشی سے، حکومت کے زور پر لڑ کے نکلنا چاہے تو اللہ کہتا ہے فانفذوا اگر طاقت ہے تو آج نکل کے دکھاؤ، لا تنفذون الا بسلطان نکلو گے کسی طاقت کے ساتھ، طاقت تمہاری سلب ہو چکی ہے اور تمہیں حقیر ذلیل کر کے آج اللہ نے اپنے سامنے کھڑا کر دیا ہے، کچھ میں کوئی طاقت نہیں کہ وہ دم مار سکے، کسی کا حال پوچھ سکے۔ لا يسأل حمیم حمیما وہ میرے بھائیو بڑی خوفناک گھاٹی ہے، کوئی کسی کا اس کو پوچھنے والا نہیں۔ لا يسأل حمیم حمیم ایسا دوست جس کی محبت دل میں جوش مارتی ہو، وہ بھی آج کہیں گے تو میرا کچھ نہیں لگتا، کچھ نہیں۔ لا يسأل حمیم حمیما یبصرونہم انہیں نظر آ رہا ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں تو بڑا قریب کہہ رہا ہوں، تم کہتے ہو بہت دور ہے۔ وہ کہ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ جب ایک آواز آئے گی، جب ایک آواز آئے گی، إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً ایک چیخ ہوگی، مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً ایک زبردست وہ آواز ہوگی، فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ ایک زبردست وہ ہتھوڑے کی طرح لگتی ہوئی ضرب ہوگی۔ یہ مختلف فدکت الارض فدکت الارض والجبال کیا ہے؟ اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربك والملك صفا صفا فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية یہ زمین جب ایسے توڑی جا رہی ہوگی اور پھر زمین اور پہاڑ اکٹھے، زمین اور دکتاً واحدہ زمین کو بھی توڑا جا رہا، پہاڑوں کو توڑا جا رہا، ریزہ ریزہ کیا جا رہا، زمین آسمان تھر تھرا رہے۔ ایک دن میں اپنے اس بول کا ذمہ دار ہوں، مجھے بتانا پڑے گا میں نے کیوں بیان کیا تھا، آپ کو بتانا پڑے گا آپ کیوں آئے تھے، یہ روزے رکھنے کا بتانا پڑے گا کیوں رکھے تھے، زندگی کی ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ کھول کر کہے گا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا۔
تو میرے بھائیوں یہ از دنیا حقیقت نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں تبلیغ والے حقائق سے نظریں چرا کے بھاگ جاتے ہیں، یہ حقائق کو چھوڑ کر بستر اٹھا کے بھاگ جاتے ہیں. میرے بھائیوں میرا آپ کا اللہ کس کو حقیقت کہہ رہا ہے؟ الحق. اللہ اکبر، کیا طاقتور تعبیر ہے. الحق، الحق، حقیقت. حقیقت. تم نے روٹی پانی کو حقیقت سمجھا، تم نے بجلی گیس کو حقیقت سمجھا، تم نے ناشتے پراٹھوں کو حقیقت سمجھا، اسکول اور اس کی فیسوں کو حقیقت سمجھا، ریل بازار 8 بازاروں کی دکانوں کو تم نے حقیقت سمجھا، گلستان کالونی کے بازاروں کی تجارت کو تم نے حقیقت سمجھا. الحق، الحق. تم نے کھیتی باڑی کو حقیقت سمجھا، ذمہ کو، سیاست کو، حکومت کو، ایم پی کو، ممبری کو، جرنیلی کو، تم نے ان کو حقیقت سمجھا. جس رب نے جہان بنایا اس سے تو پوچھو وہ کیا کہتا ہے؟ الحق. تمہیں پتا ہے حقیقت کا؟ الحق، وہ ایک حقیقت. وما ادراک ما الحق. تمہیں کچھ خبر ہے کہ وہ حقیقت کیا ہے؟ تمہیں پتا ہے؟ تمہیں پتا ہے الحق ما الحق؟ تمہیں پتا ہے وہ کیا ہے؟ وما ادراک ما الحق. تمہیں پتہ لگ بھی نہیں سکتا کہ وہ کیا حقیقت ہے. تمہیں پتہ نہیں لگ سکتا کہ وہ کیا حقیقت ہے. الحق. بتاؤ گلستان والوں کو حقائق کیا ہیں؟ ما الحق. کچھ پتہ ہے؟ بتاؤ فیصل آباد والوں کو حقائق کیا ہیں؟ وما ادراک ما الحق. تمہیں کچھ خبر ہے؟ تمہیں پتہ لگ بھی نہیں سکتا کہ اصل حقیقت کیا ہے. تم سے پہلے بھی ایک قوم تھی جس نے کہا تھا دنیا حقیقت ہے، روٹی پانی حقیقت ہے، اور شہوتیں، بیوی بچے حقیقت ہیں. تم سے پہلی قوموں نے کہا تھا آخرت کچھ نہیں ہے. ہیہات ہیہات لما توعدون ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین. کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں، سب دھوکہ ہے، فریب ہے، جھوٹ ہے. جو مر گیا اذا كنا عظاما نخرة انا لمردودون في الحافرة اذا كنا عظاما نخرة. جو مر گیا ہڈیاں چورا چورا ہو گئیں، وہ نہیں اٹھ سکتا. تم سے پہلی قومیں آئیں، انہوں نے بھی حقائق انہی کو سمجھا جو آج فیصل آباد والے سمجھ رہے ہیں، جو آج پاکستان والے سمجھ رہے ہیں. تو پھر کیا ہوا؟ سنو، جنہوں نے آخرت کی حقیقت کو جھٹلایا اور دنیا کی حقیقت کو حقیقت جانا. کذبت ثمود وعاد بالقارعہ. تم سے پہلے عاد، سمود، انہوں نے کہا دنیا سب کچھ، آخرت کچھ نہیں. فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ. ایک زبردست چیخ آئی اور قوم سمود کے کلیجے پھٹے. واما عاد فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما فترى القوم فيها سرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. پھر ایک قوم عاد آئی جو ان سے بھی پہلے تھی، بڑی طاقتور تھی. وہ کہتے تھے من اشد منا قوة، ہم سے طاقتور ہے ہی کوئی نہیں. تو تیرے رب نے ان کو پکڑا، جھنجھوڑا اور ان کو ٹکڑے ٹکڑے کیا. ان کی گردنوں کو الگ کر دیا، دھڑ کو الگ کر دیا، زیر و زبر کر دیا. فترى القوم فيها سرعا. آؤ آؤ دیکھو، چشم ایمان سے دیکھو، چشم تصور سے دیکھو. آج سے کئی ہزار سال پہلے، کوئی 7-8 ہزار سال پہلے ایک قوم ہے جن کے سر اس گنبد کی طرح ہیں، اتنے بڑی بڑی بلائیں ہیں. وہ 40-50 ہاتھ ان کے قد ہیں، بوڑھے نہیں ہوتے، بیمار نہیں ہوتے، تھکتے نہیں ہیں، اور ان کی کمر نہیں جھکتی، کان میں درد نہیں، دانت میں درد نہیں، بیماری نام کی نہیں. وہ کہنے لگے من اشد منا قوة، ہم سے طاقتور کوئی نہیں ہے. تو میرے رب نے کہا جس نے تمہیں بنایا وہ تم سے زیادہ طاقتور ہے. ہوا چلی، انہیں تہس نہس کیا. پھر ایک فرعون بھی تھا. آج کے سیاستدانوں کو بتاؤ جو ایم پی اے کی کرسی پر ایمان فروخت کر دیتے ہیں، جو صدارت کی کرسی پہ ایمان کے سودے کرتے ہیں، جو اسمبلی کے پیچھے ایمان کو فروخت کرتے ہیں، یہ چھوٹی سی نازمی جو قابو میں نہیں آ رہی، اس پر اپنے ایمانوں کے سودے کر دیتے ہیں. ان کو بتاؤ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفقات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. فرعون آیا تھا دندناتا ہوا، انا ربکم الاعلی کے نعرے لگاتا ہوا، میں سب سے بڑا طاقتور بادشاہ، میں سب کا رب ہوں. تو ہم نے کیا کیا؟
فرعون کو بھی پکڑا، باقی قوموں کو بھی پکڑا، فنبذناہم فی الیم، فرعون کو اٹھا کے پانیوں میں پھینکا، سمندر میں پھینکا، اور کیا ہوا؟ کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت کانوا فیہا فاکہین، وہ باغ چھوڑ گئے، کھیتیاں چھوڑ گئے، عیش گاہیں چھوڑ گئے اور عیش پرستی کے سامان چھوڑ گئے اور جا کر سمندر کی لہروں کا شکار ہو جائے. فما بکت علیہم السماء والارض وما کانوا منظرین، نہ ان پہ زمین روئی نہ ان پہ آسمان رویا. یہ پچھلی قوموں کے قصوں سے بھائیو اللہ ہمیں بیدار کرنا چاہتا ہے. او ہوش میں آ جاؤ، یہ زندگی دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ مچھر کا پر، یہ دھوکے کا گھر، یہ مکڑی کا جالا. چڑھتا سورج مت دیکھو، ڈوبتے سورج کو دیکھو، دیکھتے نہیں ہو صبح کی رانائیاں، وہ ابھی اپنا نشہ اتار نہیں پاتی کہ ایک دم مغرب کا افق ان کو دبوچ کر ساری رونق کو چھین لیتا ہے اور اس کی رونق کو اندھیروں میں بدل دیتا ہے، دن کی چمک دمک کو سیاہیوں میں بدل کر رات آنے والی، شام آنے والی، ڈوبنے والا سورج وہ پکار پکار کے کہتا ہے یہ دھوکے کا گھر ہے، اس کے چکر میں نہ پڑنا. آج شیشوں کے سامنے کھڑا ہوا جوان کیا لڑکی کیا لڑکا کبھی یوں دیکھتا ہے، کبھی یوں دیکھتا ہے، کبھی یوں دیکھتا ہے، کبھی یوں دیکھتا ہے، کبھی یہ کندھا کبھی یہ کندھا، پیچھے بھی شیشہ لگایا ہوا ہے، پیچھے سے بھی دیکھتا ہے، آگے سے بھی دیکھتا ہے، اوپر شیشے کر کے دیکھتا ہے، دائیں زاویے سے دیکھتا ہے، بائیں زاویے سے دیکھتا ہے، کبھی اپنی آنکھوں کو دیکھتا ہے، کبھی اپنے ماتھے کو دیکھتا ہے، کبھی اپنے گال دیکھتا ہے، اپنے حسن پہ اتراتا ہے اور اپنی تعریف کا طلبگار بنتا ہے. چند صبحیں چند شامیں، بس چند صبحیں چند شامیں، پھر کیا ہوا؟ دیکھو دیکھو آج مکڑیاں آ گئیں، بڑھاپے کی مکڑیاں آ گئیں اور انہوں نے بڑھاپے کی جھریوں کا تانا بانا بن دیا ہے. اب اسے کہتے ہیں شیشہ دیکھو، کہتا ہے میں نہیں دیکھتا. آج وہ شیشہ دیکھنے کی سکت نہیں مجھے شیشہ نہ دکھاؤ، یہ میں نہیں ہوں، یہ میں نہیں، یہ تو ہی ہے. نہیں میری تو بڑی جوانی تھی، بڑا حسن تھا، میں تو وقت کی زلیخا تھی، میں تو وقت کا یوسف تھا. تو آج دیکھ تو صحیح، تیرا ہی چہرہ ہے. یہ جھریاں کہاں سے آئیں؟ یہ بڑھاپے کی مکڑیوں نے کس وقت حملہ کیا؟ تو نے تو بڑے زور لگائے تھے کہ بڑھاپا نہ آنے پائے، چہرے کی رونق نہ جانے پائے، لاکھوں قسم کے تم نے میک اپ کے سامان خریدے اور کن کن مشقتوں سے تو نے اپنے جسم کو سنوارا بنایا، پر تو آج اپنا چہرہ کیوں نہیں دیکھتا؟ آج نظریں، وہ نظریں، ہرنی جیسی آنکھ، اس کی تو ہرنی جیسی آنکھ، آج وہ آنکھ کا پپوٹا ہی نہیں اٹھ رہا، آنکھ اٹھنے سے انکار کر رہی ہے، آنکھ اٹھنے سے انکار کر رہی ہے، اور اس کی تو بڑی ناز و انداز والی چال ہے، اور آج اس سے قدم نہیں اٹھائے جا رہے، آج اس کو ویل چیئر پہ بٹھایا جا رہا ہے. وہ مجھے نصر اللہ بٹ ملا، پہلے فلموں میں کام کرتا تھا، اب تو ماشاءاللہ 3 چلے لگے، بڑی داڑھی. تو یہ اس زمانے میں، ہمارے زمانے میں فلموں میں کام کرتا تھا، تو کہنے لگا میں 3 من کی بوری کو یوں اٹھا کے پھینک دیتا، 2 انگلیوں میں پکڑ کے یوں اٹھا کے پھینک دیتا تھا. آج مجھ سے خود زمین سے اوپر اٹھا نہیں جا رہا ہے. ہاں یہ میرے بھائیو، آنے والی صبحیں اور شامیں وہ ہمیں اپنے چہرے ہمیں اوپرے نظر آتا. نہیں میں نہیں، تو ہی ہے. میری جوانی کہاں گئی؟ اسے دنیا کھا گئی. میری رونقیں کہاں گئی؟ اسے دنیا لے گئی. میرا حسن کہاں چلا گیا؟ وہ شام کے ساتھ ڈھل گیا. میری جوانی کہاں چلی گئی؟ وہ ڈھل گئی رات کے ساتھ، شام کے ساتھ. یہاں کا ہر پھول کھلنے نہیں پاتا کہ وہ مرجھا جاتا ہے، بہار آنے نہیں پاتی کہ خزاں کے تھپیڑے اس سے دھکا دے کر درختوں کو ننگا کر دیتے ہیں. مسکراہٹیں آ نہیں پاتی کہ آنسوں کی رم جھم برسات شروع ہو جاتی ہے. خوشیاں آنگن میں قدم پہلے رکھتی ہیں اور غم آ کر اس کو دھکا دے کے وہ جا کے پھینکتے ہیں. ان کا آنا بعد میں ہوتا، غم پہلے سے آ کر ایک مار کے اٹھا کے وہ پھینکتا ہے. کہیں شادیوں کے نغمے نہ سنا کرو، جاؤ رونے والیوں کے نوحے سنو، ناچنے والیوں کے گانے نہ سنو، بین کرنے والیاں ان ماؤں کے بین سنو جن کے جوان لال ان کی آنکھوں کے سامنے میت بن کے پڑے ہوتے ہیں. ان عورتوں کے نوحے سنو جن کے جوان خامن ان کے سامنے چھوٹے بچے چھوڑ کے جا کر قبر کا سفر شروع کر رہے ہوتے ہیں. ان باپوں کے جا کے ان کی غم گیز داستانیں سنو میرے بھائیو، جو خود کہتے تھے یا اللہ مجھے موت دے دے، وہ بیٹھا سسک رہا ہے اور جوان بچہ کندھوں پہ اٹھا کر وہ قبر میں لے جایا جا رہا ہے. یہاں کے راگ نہ سننا، دھوکہ کھا جاؤ گے. یہاں کے ہوٹلوں میں نہ جانا،
وہ سب دھوکہ فریب ہے، مسکراہٹیں دھوکہ ہیں، اور یہاں کے ہوٹل وہ ایمان کو برباد کرنے کے اڈے ہیں، وہاں نہ جانا، وہاں ہر چیز مصنوعی ہے۔ لوٹ کے قبرستان جانا، شکستہ قبریں، ویران قبرستان، ٹوٹی ہوئی قبریں، اکھڑی ہوئی قبریں اور جھکی ہوئی قبریں، بوسیدہ قبریں، دھنسی ہوئی قبریں، ہائے ہائے، ایک قبر کہے گی میں بھی کبھی کسی کا سر پر غرور تھا۔ میں میانی شریف کے قبرستان سے گزر رہا، ایک جگہ فاتحہ پڑھنے جا رہا، میں قبرستان کے درمیان سے گزرا تاکہ قرآن پڑھتا ہوا دائیں بائیں سب کو ایصال ثواب کرتا جاؤں۔ اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کون ہے کیا ہے، ایک قبر نے میرے پاؤں روک لیے، اس کی بے بسی نے، اس کی حسرت نے، اس کی بوسیدگی نے، اس کی اداسیوں نے، اس کے غموں نے میرے پاؤں روک لیے۔ میں تو اپنے دھیان میں جا رہا ہوں، میرا اپنا عزیز ہے، مجھ پہ فاتحہ پڑھنے جا رہا ہوں، مجھے نہیں پتا کون مرا ہوا ہے، اور اس کی قبر کی ویرانی نے، بوسیدگی نے، اوئے ہوئے ہوئے، میرے پاس الفاظ نہیں، میں کیسے وہ نقشہ بیان کروں کہ چلتے ہوئے قدم میرے رک گئے، اور میں ایسے کھڑا ہو کے قبر کو دیکھنے لگا، اور میں بے ساخت، مجھے یوں لگا جیسے قبر کا ایک ایک ذرہ کہہ رہا ہو ادھر بھی کچھ پڑھتے جاؤ، یہاں کوئی کبھی نہیں آیا۔ ماؤں کو دفن کرنے کے بعد اولادیں بھول جایا کرتی ہیں، ماؤں کی گود میں برسوں کھیلنے کے بعد پھر یاد میں نہیں رہتا کوئی ماں تھی، باپ کے کندھے پر برسوں سواری کرنے کے بعد یاد نہیں رہتا کوئی ہمارے لیے گھر بنا گیا تھا، زمینیں چھوڑ گیا تھا، جائیدادیں چھوڑ گیا تھا۔ وہ ایک محرم میں چلے جاتے ہیں، اگر یہ رسم نہ ہوتی تو شاید کوئی قبروں پہ بھی نہ جاتا۔ اپنی مصروفیتیں، جب آدمی خود باپ بنتا ہے باپ بھول جاتے ہیں، جب خود بچی ماں بنتی ہے مائیں بھول جاتی ہیں، جب اپنی دوستیاں بنتی ہیں بھائی بھول جاتے ہیں، کون مرے ہوئے کو یاد رکھتا ہے؟ یہ فنا کی جھوک ہے، مٹ جانے کا مقام ہے، کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا۔ حضرت علی نے فرمایا تھا حضرت فاطمہ کو دفن کرنے کے بعد لِكُلِّ اجْتِمَاعٍ مِّن خَلِيلَيْنِ فُرْقَةٌ وَكُلَّ الَّذِي قَبْلَ الْمَمَاتِ قَلِيلُ۔ آج فاطمہ کو دفن کرنے کے بعد مجھ پر یہ بات کھل گئی ہے، کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے سکتا، کوئی سدا سلامت نہیں رہ سکتے۔ ایسی حسین جوڑی بھی آج بکھر گئی، ایسا حسین جوڑا کوئی دنیا میں کہاں سے لائے گا؟ ایسا جمال کوئی کہاں سے لائے گا؟ ایسی جوڑی کوئی کہاں سے لائے گا؟ علی و فاطمہ کی جوڑی کوئی دکھائے تو صحیح، کوئی نبیوں کے بعد کوئی ایسی جوڑی بنی ہو، لیکن آج یہ جوڑی ٹوٹ گئی۔ 24 سال کی عمر میں فاطمہ جدائی دے گئی، 24 برس کی عمر میں جدائی دے کے جا رہی۔ ہاں لیکن بھائی ان کا تو مرنا بھی زندگی تھا۔ پانی کے لیے اپنی خادمہ سے فرمایا میرے غسل کا پانی رکھو، خادمہ نے پانی رکھا، خود غسل فرمایا، پھر اس کے بعد چارپائی کو درمیان میں رکھوایا اور کپڑے پہنے اور فرمایا، علی اس وقت کہیں باہر نکلے تھے، فرمایا اب میں مر رہی ہوں، میرا غسل ہو چکا ہے، مجھے دوبارہ غسل نہ دینا، یہی میرا غسل ہے اور علی کو بتا دینا، اور وہ گئی۔ ہاں آپ نے کہا تھا حضرت فاطمہ سے میں جا رہا ہوں، وہ رونے لگی، پھر آپ نے پھر کان میں کہا نہیں تو غم نہ کر، سب سے پہلے تو ہی مجھ سے آ کے ملے گی، پھر وہ ہنسنے لگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا دیکھ رہی تھی، پہلے روئیں پھر ہنسی، تو کہا یہ کیا بات ہوئی؟ کہا مجھے میرے باپ نے کہا میں جا رہا ہوں تو مجھے رونا آیا، تو پھر انہوں نے فرمایا تو غم نہ کر، سب سے پہلے تو ہی مجھ سے آ کے ملے گی، تو پھر میں خوش ہو گئی۔ باپ کے جانے کے صرف 6 مہینے کے بعد ابا سے ملاقات ہو گئی۔ تو حضرت علی فرما رہے ہیں آج دیکھو ان افتقادی فاطمہ بعد احمد دلیل علی الا یدوم خلیل۔ آؤ دیکھو میں نے انہی ہاتھوں سے محمد مصطفیٰ کو قبر میں اتارا تھا، آج انہی ہاتھوں سے میں نے فاطمہ کو اتار دیا۔ آج مجھ سے کہ دنیا کا دھوکہ کھل گیا ہے، مجھے پتہ چل گیا ہے کہ یہاں کوئی دوستی سلامت نہیں رہ سکتی، کوئی گھر آباد نہیں رہ سکتا۔ کل بیت وإن طالت سلامتها یوما ستدرکها النکباء والحبب۔ او میرے بھائیو، کوئی گھر کتنا آباد رہے، سلامت رہے، ایک دن آتا ہے کہ مکڑی کے جالوں کے سوا وہاں کچھ نہیں ہوتا، ہواؤں کی سنسناہٹ کے سوا وہاں کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ کا واسطہ دیتا ہوں فیصل آباد سے دھوکہ نہ کھاؤ، اس کے بازاروں سے دھوکہ نہ کھاؤ،
ہوش میں آؤ، ہم غلط جا رہے ہیں۔ اور میرے بھائیو، اگر مر کے اللہ کے پاس جانا ہے تو اس زندگی سے واپس آؤ، واپس آؤ، میں اللہ کا اس کے رسول کا واسطہ دیتا ہوں۔ اگر مر کے کہیں اور چلے جانا ہے، اگر مر کے اللہ کے پاس نہیں جانا، یہ اللہ کے رسول کا سامنا نہیں ہے، جو مرضی کرو، پھر ہم بھی چھوڑیں، اب ہمیں بھی کچھ سمجھاؤ۔ ہم کیوں بول بول کے گلے کی ایک ایک رگ میں درد اتار بیٹھے؟ گھر چھوڑ 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 چھوڑ، سارا وجود ہڈیوں میں درد اتر گیا ہے، تو کچھ ہمیں بھی راستہ بتاؤ کہ یہ راستہ ہے، اس پہ موج میلہ بھی ہوگا، اللہ بھی نہیں ملے گا۔ آؤ ہم سب پھر ہم بھی مل کر تمہارا ساتھ دیں۔ ہم کیوں ایسے کھاری اٹھائے ہوئے در در کی ٹھوکریں کھاتے پھر رہے ہیں؟ میرے بھائیو، اور اگر ایسا کوئی راستہ نہیں ہے، اور میں بتا رہا ہوں کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، میرے پاس کوئی مضمون نہیں بیان کرنے کو، میں یہ نوجوانوں کو دیکھتا ہوں، میرے بند ٹوٹ جاتے ہیں، میں دیوانہ ہو جاتا ہوں کہ میں ان کے کیسے دلوں میں اتر کر ان کے دلوں کی لگاموں کو اللہ کی طرف پھیر دوں اور اس کے رسول کی طرف پھیر دوں۔ یہ جب گانے بجانے میں ڈوبتے ہیں، جب یہ رقص گاہوں کو چلتے ہیں، جب یہ تاجر غلط تولتے ہیں، اور جب یہ بینک سے قرضے لے کر لمبے لمبے نظام بناتے ہیں، پرائز بانڈ خرید کر دعائیں مانگتے ہیں، اللہ میرا بانڈ نکل آئے۔ او میرا بھائی، تجھے کیا ہو گیا؟ تو جوئے پر دعائیں کر رہا ہے کہ یا اللہ میرا بانڈ نکال دے۔ میں کیسے ہوش میں لاؤں؟ میں تو خود مدہوش ہو چکا ہوں۔ میں تو صدمے جیسے آدمی کو پاگل کر دیتے ہیں، دیوانہ کر دیتے ہیں۔ وہ دیوانگی کی کیفیت ہے کہ کوئی سنتا ہی نہیں، کوئی مانتا ہی نہیں، 4 دن کے تھوڑی دیر کے لیے ہائے ہائے کرتے ہیں، پھر وہی ڈگر، وہی راہیں، وہی غفلت، وہی صبحیں، وہی شامیں۔ کہاں سے کوئی آئے گا؟ کون سی آواز آئے گی؟ کوئی قیامت کے کڑکا کو سننا چاہتے ہو؟ کیا آسمان کے دھماکے سن کے توبہ کرنا چاہتے ہو؟ کیا آسمان کی بجلیوں کو کوندتا دیکھ کر پھر توبہ کرو گے؟ یا زمین کے کلیجے کو پھٹتا دیکھ کر پھر توبہ کرو گے؟ یا سمندر کی بفری موجوں کو چڑھتا دیکھ کر پھر توبہ کرو گے؟ یا ہواؤں کے جھکڑ بگولوں کو دیکھ کر پھر توبہ کرو گے؟ نہیں نہیں، پھر توبہ کا وقت نکل جاتا ہے۔ ابھی وقت ہے، ابھی ہم لوٹ آئیں، آ جائیں۔ قبروں کی بوسیدگی یاد کرو، قبروں کے اندھیرے یاد کرو۔ اور میں آپ کو سنا رہا تھا، اس قبر نے مجھے روک لیا، اس کی ایک ایک مٹی کے ذرے نے مجھے کہا کچھ ادھر پڑھ دو، یہاں کوئی نہیں آیا۔ ہاں کوئی نہیں آیا کرتا، کوئی نہیں آیا کرتا۔ یہاں علی فاطمہ جدا ہو گئے، باقی کون ہمیشہ رہ سکتا ہے؟ اور جب جدائیاں ہوتی ہیں پھر کیا ہوتا ہے؟ كأن لم تكن بيني وبينك خلة ولا حسن ود مرة في التباذل۔ پھر ایسا ہوتا ہے جب جدائیاں ہو جاتی ہیں، پھر یوں ہوتا ہے کہ جیسے کبھی کوئی آیا ہی نہ تھا، کوئی مل بیٹھا ہی نہ تھا، کوئی ماں نہ تھی، کوئی باپ نہ تھا، کوئی بھائی نہ تھا، کوئی سنگی نہ تھا، کوئی ساتھی نہ تھا۔ اس طرح انسان بھلا دیتا ہے، اپنے جھمیلوں میں گم ہو کر، ہنسی مذاق میں گم ہو کر۔ میں اس قبر میں کھڑا پڑھتا جا رہا ہوں، پڑھتا جا رہا ہوں، پڑھتا جا رہا ہوں۔ اس کا کتبہ ٹیڑھا ہو چکا ہے زمانے کی گردش نے اور ماضی کے بے رحم گردش نے اس کے سارے کتبے کو کالا کر دیا تھا۔ مجھے تجسس ہوا، میں دیکھوں یہ ہے کون جس کی قبر نے مجھ جیسے اجنبی کو رونے پہ مجبور کر دیا اور مجھے کھڑا کر دیا۔ میں قریب ہوا، میں نے جھاڑا تو پر لکھا ہوا تھا اللہ اکبر، رستم ہند امام بخش۔ رستم ہند، جس کے لیے مہاراج قالین بچھاتے تھے، جس کو ہاتھیوں پہ سوار کروا کے لایا جاتا تھا، جس کے آگے پیچھے ڈھول بجتے تھے، اور جیسے آج کل یہ کرکٹ کے کھلاڑیوں کے آگے پیچھے خلقت ہوتی ہے، یہ وہ دور تھا جب پہلوانوں کے آگے پیچھے خلقت ہوتی تھی۔ آج اس کی خبر ویران ہو کر کہہ رہی ہے کوئی ادھر بھی تو پڑھ کے جب چلتا جائے، کوئی یہاں بھی تو کچھ تحفہ دیتا جائے۔ میرے محترم بھائیو، جب موت آئے گی تو کوئی اولاد یاد نہ کرے گی، کوئی ماں باپ یاد نہ کریں گے۔ مائیں لال بھول جاتی ہیں، ماؤں کو بچے بھول جاتے ہیں، ماؤں کو بچے بھول جاتے ہیں، باپ اولادیں بھول جاتے ہیں، بیویوں کو خامند مل جاتے ہیں، خامدوں کو بیویاں مل جاتی ہیں، یاروں کو یار مل جاتے ہیں۔ وہ تو ہم ہیں جو جا کے تہہ خاک سو جاتے ہیں، اکیلے تنہا زندگی کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ علی بن ابی طالب جیسا شاہ سوار، اللہ تعالیٰ کا مقرب محبوب انسان، جس کو اللہ کے نبی نے کہا علی تجھے بشارت ہو،
जन्नत में तेरा घर मेरे घर के सामने होगा। इतनी बड़ी बशारत, अली तुझे मुबारक हो, जन्नत में तेरा घर मेरे घर के सामने होगा। इतनी बड़ी बशारत का लेने वाला, रोजाना की रात की फरियाद, मुझे तो पता नहीं कि मेरा ये बयान कबूल है कि मरदूद है। आपको पता नहीं आपकी आमद कबूल है कि मरदूद है। आज 25 रोजे रखते हुए हो गए, कुछ पता नहीं अल्लाह ताला कबूल करेगा या रद्द कर देगा। बड़ी जात है। आज तक जिंदगी में कोई एक अमल भी नजर नहीं आता जिस पर हम दावा कर सकें ये काम तो मेरा अल्लाह को बड़ा पसंद आएगा और मेरी बख्शिश का सामान हो जाएगा। हम फकीर लोग हैं मेरे भाइयों, हमारी मईशत इतनी खराब नहीं हुई जितना हमारा ईमान खराब हो गया है। हमारा फकीर, उसका चूल्हा ठंडा हुआ है, हमें उसका दर्द है, लेकिन उसके चूल्हे ठंडे होने का इतना दर्द नहीं है जितना उसके ईमान की अंगीठियां सर्द हो चुकी हैं, जितना ये दर्द है। क्योंकि ये फकर मालदारों को भी हासिल है। ये फकर पूरी दुनिया पे छा चुका। मालदार भी फकीर हैं, दुकानदार भी फकीर हैं, ताजर जमींदार भी फकीर हैं। आज जो जितना बड़ा दुनियादार है वो ईमान का उतना बड़ा फकीर हो चुका है, वो भकारी हो चुका है। कुछ नहीं हमारे पास, कोई दावा नहीं जिंदगी भर के किसी एक अमल पर जिनको 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 जन्नत के परवाने मिल गए। अली का घर मेरे घर के सामने, फातिमा मेरी बेटी जन्नत की औरतों की सरदार, हसन हुसैन जवानों के सरदार जिनको जन्नत के परवाने मिले। हजरत अली रात को उठ के रो रहे हैं, आहिन आह मिन किल्लत ज़ाद व बुअद सफर व वहशत तरीक। ए मेरे मौला मुझे माफ करना, मेरे पास अमल कोई नहीं है। ए मौला मुझे माफ कर दे, मेरा अमल थोड़ा है। और मैंने अभी क्या कहा है, मैंने अभी क्या बताया है आपको कि अली का घर नबी के घर के सामने है। तो कुछ तो सोचो, कभी थोड़े अमल वाला भी दो जहान के सरदार के घर के सामने घर बना सकता है? कभी थोड़े अमल वाला इतने मर्तबे पे जा सकता है? वो क्या कह रहे हैं, या अल्लाह मेरा अमल थोड़ा है तो मेरे पास क्या है जिसका मैं दावा करूं। या अल्लाह मेरा अमल थोड़ा है, या अल्लाह मुझे तन्हा जाना है, या अल्लाह रास्ता बड़ा खतरनाक है, या अल्लाह अमल का तोशा थोड़ा है। ए मेरे मौला मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। ये वो हैं जो माफ हो चुके हैं, जिनकी बख्शिश हो चुकी है। और मुझे तो पता नहीं है किस हाल में जाना होगा, पता नहीं हमका, पता नहीं हमें हमारा कब उठेंगे। दिन घड़ी घंटे मिनट सेकंड तक तय हैं, सुबह शाम के घड़ी घंटे तय हैं। कब्र की मिट्टी तय है, जमीन तय है, कफन के कपड़े तय हैं, कब्र में उतारने वालों के भी नाम लिखे जा चुके हैं। जिन कीड़ों ने मेरे आपके जिस्म को खाना है वो भी मुतय्यन किए जा चुके हैं। कब ये हड्डियां पिघल जाएंगी, कब गोश्त उधड़ जाएगा, कब आंखें उबल के बाहर आ जाएंगी, कब ये कान गिर जाएंगे, कब ये मुस्कुराता चेहरा तारीख हो जाएगा और इसके अंदर से खौफनाक खोपड़ी बाहर निकलेगी, कब दांत भुर जाएंगे और कब जबड़े टूट जाएंगे, कब ये रीढ़ की हड्डी जिसके सहारे ये खड़ा है इसको कीड़े नोच 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 के चूरा चूरा कर देंगे। ये पांव जो जमीन पे एड़ी मार के चलता है, तकब्बुर में इतराता है। और पता नहीं मायो है ये जमीन पे पड़ा हुआ पांव पता नहीं है कि अल्लाह के यहाँ किस कदर गजब के फैसले करवाता है। हाँ एक दिन आएगा ये एड़ियों को कीड़ा खाएगा, कहेगा अब एड़ी मार के दिखा, अब एड़ी मार के दिखा। सारा वजूद मिट्टी हो जाएगा, कब्र की गर्मी पिघला देगी, फिर जमीन को गुस्सा आएगा, वो कहेगी मैंने करवट बदलनी है, फिर वो करवट बदलेगी, फिर वो अंदर की मिट्टी बाहर फेंक देगी, बाहर की अंदर ले जाएगी। फिर ये मौलाना साहब, ये हजरत साहब, ये डॉक्टर साहब, ये जनरल साहब, ये बेगम साहब, ये अमीरन साहिबा, ये गरीबन साहिबा, ये अमीर व अमीरन, ये गरीब व गरीबन, ये नवाब व बेगम, ये शाह व शाहजादी, ये मलिक व मलिका, ये अदना व आला, ये मेहतर व कहतर, ये अव्वल व आखिर, ये हसीन व सूरत, ये मालदार फकीर, ये बूढ़ा ये जवान, ये बच्चा ये मासूम, आ जाओ आज उनका चूरा चूरा जमीन के ऊपर आया, हवा का झोंका आया और उसने यूं बखेर दिया और हवाओं पर हवाएं चली, बगोलों पे बगोले चले
میرے ذرات بکھرنا شروع ہوئے، ایک ایک ذرہ جدا ہوا، پتہ نہیں کہاں 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 جا کے یہ جسم کی خاک گرے گی۔ او میرے بھائیو، جس وجود کا یہ انجام ہو، ہم اس کو اللہ کی نافرمانی پہ چلا دیں تو ہم سے بڑا نادان کون ہوگا، ہم سے بڑا گھاٹے والا کون ہوگا، خسارے والا کون ہوگا۔ اللہ کی رحمت کا در کھل چکا ہے، جنت کے دروازے کھلے ہیں، دوزخ کے دروازے بند ہیں۔ ایک فرشتہ کہہ رہا ہے بھلائی کے کرنے والے آگے بڑھ، تجھے مبارک ہو۔ دوسرا فرشتہ کہہ رہا ہے برائی کے کرنے والے بس کر جا، واپس آ جا۔ اللہ پہلے آسمان پہ ہے اپنے عرش کے ساتھ، لو لشکر کے ساتھ، وہ اعلان کر رہا ہے کوئی توبہ کرنے والا، ہے کوئی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے لینے والا، هل من سائل، هل من مستغفر، هل من تائب، ہے کوئی تائب، ہے کوئی گناہوں کی بخشش چاہنے والا، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا۔ میرے بھائیو، آج آخری جمعہ ہے، حجۃ الوداع ہے، جمعہ کا دن ہے، رحمت الہیہ ٹوٹ ٹوٹ کے اتر رہی ہے، پر ہے میں کیا کروں، اس رحمت سے بھی 4 آدمی اب بھی محروم ہیں، اب بھی محروم ہیں۔ شراب پینے والا اب بھی محروم ہے، اس پر جمعے کی رحمت کا کوئی ایک قطرہ بھی نہیں گر رہا۔ شراب تو کوئی پیتا، اب تو خیر بہت پینے والے ہو گئے، لیکن اگلی وبا بڑی عام ہے، ماں باپ کا نافرمان، اس کے لیے جمعے کی رحمتوں میں کوئی حصہ نہیں، ماں باپ کے نافرمان کے لیے شب قدر کی بخشش میں کوئی حصہ نہیں، ماں باپ کے نافرمان کے لیے رمضان کی بخششوں میں کوئی حصہ نہیں۔ روزانہ 10 لاکھ آدمی دوزخ سے نجات پا رہے ہیں، ہر رات میں اللہ 10 لاکھ دوزخیوں کو جنت کے فیصلے سنا رہا ہے، لیکن ماں باپ کا نافرمان اس رحمت سے بھی محروم ہے۔ وہ اتنی بڑی رحمت کے دریاؤں پہ کنارے کھڑا ہو کر یہ پیاسا ہے، کناروں میں کھڑا ہو کر پیاسا ہے، پانی میں کھڑا ہو کر یہ خشک ہے، اسے کچھ نہ ملا۔ اکثر نوجوان بیٹھے ہیں، وہ اگر ماں باپ زندہ ہیں آج ان کے پاؤں پکڑ لو، ان کو منا لو، ماؤں کی دعائیں تمہیں وہاں لے جائیں گی جہاں ڈالر پاؤنڈ نہیں لے جائیں گے، اور ماں کی ہائے اللہ کا عرش ہلا کے رکھ دیتی ہے۔ اگر یہ دنیا جزا سزا کی جگہ ہوتی تو جب ماں باپ تنگ آ کر ستائے ہوئے ہائے کرتے ہیں تو اللہ کی قسم ہمالیہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا، زمین پھٹ جاتی، آسمان ٹوٹ جاتا۔ جب دودھ پلانے والیوں کو ماں اولادیں آنکھیں نکال کے بولتی ہے، جب دودھ پلانے والیوں کو اولاد ڈانٹ کے رکھ دیتی ہے، تمہیں کیا پتا، چپ کرو، بکواس نہ کرو۔ دیکھو ابھی چند دن پہلے میں نے ایک لڑکی کو سنا، اپنی ماں کو کہہ رہی تھی بھوک نہیں، اور اس کی ماں کے موٹے موٹے آنسو گر رہے تھے، اور ماں کا بھوک نہیں، اور اتنے بڑے آنسو گر رہے تھے۔ خاموش فریادیں، میں بد دعائیں نہیں دیا کرتی، پر یہ آنسو کہاں جائیں گے، اس لیے تو میں کہتا ہوں حکومت کو برا کیوں کہتے ہو؟ فوج گندی، جرنیل گندے، پولیس گندی، واپڈا گندی، اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو ڈبونے والی صرف حکومت پاکستان ہے۔ نہیں، یہ بات غلط ہے، میں بھی ڈبو رہا ہوں، آپ بھی ڈبو رہے ہیں۔ جو ماؤں کو غراتے ہیں، جو باپ کا گریبان پکڑتے ہیں، کہتے تو میرے واسطے کی بنایا ہے، تو میرے واسطے کی کیتا ہے، بیٹا باپ سے کہہ رہا تو میرے واسطے کی کیتا ہے، تو میرے واسطے کی بنایا ہے۔ اللہ کی قسم، او میرے بھائیو، اگر یہ جزا سزا کا جہان ہوتا زمین اس کو قارون کی طرح نگل جاتی۔ یہ بھی تو اس ملک کو ڈبو گئے، انہوں نے بھی تو پھٹے توڑ دیے۔ جب نوجوان آوارہ نظریں اٹھا کر لوگوں کی بیٹیوں کو دیکھتے ہیں تو انہوں نے بھی تو اس ملک کو آگ لگا دی۔ جب نوجوان لڑکیاں بے پرد ہو کر آوارگی کے ساتھ وہ بازار میں آتی ہیں، ان کے لباس مختصر ہوتے چلے جا رہے، کیا اس سے پاکستان کا نصیب نہیں ڈوب رہا؟ اس لیے میں کہتا ہوں بھائیو، حکومت کو گالیاں نہ دو، اپنے عمل دیکھو۔ یہ جو 8 بازاروں میں حرام پر کاروبار کر رہے ہیں، یہ جتنے بانڈ کی دکانیں کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ جتنے بینک کھڑے ہوئے ہیں، یہ جو غلط ناپ تول کر رہے ہیں، اور یہ جو گانے بجانے کی محفلیں سجا رہے ہیں، یہ جو شادی کے نام پر اللہ کا ہر حکم توڑ دیتے ہیں، یہ تعذیب کے نام پر بے حیائی کے جنہوں نے بازار گرم کر دیے ہیں، یہ بھی تو ہیں جنہوں نے میرے ملک کا سفینہ ڈبو دیا۔ ہم ہر ایک کے ہاتھ میں ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں کلہاڑا ہے، اور اپنے ہی ہاتھوں سے اس شاخ کو کاٹ رہے ہیں جس شاخ پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں،
میرے بھائیوں، چند ہزار چند کروڑ کی وجہ سے عذاب نہیں آتے، جب اکثر برے برے ہو جائیں پھر اللہ کا غیبی نظام بدل جاتا ہے۔ ہماری فوج، پولیس، حکومت زیادہ 1.5 کروڑ ہوں گے، ہم تو 13 کروڑ ہیں، 1.5 کروڑ کی برائی 13 کروڑ پہ عذاب کو نہیں لا سکتی۔ میں اور آپ 95% تو نمازیں چھوڑ گئے، آج بھی فیصلہ بعد میں ہوں گے، لاکھوں جو آج بھی جمعہ نہیں پڑھیں گے، یہ جمعہ بھی نہیں پڑھیں گے، عید بھی نہیں پڑھیں گے، لاکھوں اسی میں ہوں گے جنہوں نے ایک روزہ نہیں رکھا ہوگا، جنہوں نے ایک نماز نہیں پڑھی ہوگی۔ کیا یہ نہیں ہے میرے سفینے اور آپ کے سفینے میں سوراخ کرنے والے؟ کیا صرف فوج ہے یا پولیس ہے یا وپڈا ہے یا بیوروکریسی ہے یا افسر شاہی ہے؟ ہمارے ہی تو بھائی ہیں، وہ میرے آپ کے بھائی ہیں، ان کے لیے دعا کرو، اللہ پہ چھوڑ دو، جانتے نہیں وہ سب سے شدید عذاب ظالم حکمران کو ہوگا۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں اگر تمہارا دشمن اللہ کا نافرمان ہے تو بدلہ لینے کی نیت چھوڑ دو، اللہ خود ہی کفیل بن جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، اس وقت اللہ کا عرش آ چکا ہے، وہ توبہ کی طلب کر رہا ہے، تو آؤ یہ مبارک مہینہ ہے، ہم توبہ کریں اس رحمت کے مہینے میں۔ وہ کوئی ماں باپ کا نافرمان ہے تو آج جا کے پاؤں پکڑ لے، اف بھی نہ کرو، لا تقل لہما اف، ان کے آگے اف بھی نہ کرو۔ اف ہماری زبان میں جو ہم کہتے ہیں نا کہیے اف بھی نہ کرو۔ عبداللہ بن عمر حرم شریف میں ہیں، ایک بدو نے ماں کو طواف کرایا، کندھے پہ بٹھا کے کرایا، تھک گیا، پھر آ کر حضرت عبداللہ بن عمر سے کہنے لگا حضرت میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا، طواف کرایا ہے، ماں کا حق ادا ہو گیا؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا تیری ماں نے تجھے پالتے ہوئے جو ایک لمبا سانس لیا تھا، تو نے ابھی ایک سانس کا حق بھی ادا نہیں کیا، ابھی ایک سانس کا بھی حق ادا نہیں ہوا۔ امام بخاری نے واقعہ نقل کیا ہے ادب المفرد میں، ایک آدمی قبر سے نکلتا، عصر کے بعد اس کا چہرہ گدھے کی طرح ہوتا، 3 دفعہ گدھے کی آواز نکالتا، پھر قبر میں غائب ہو جاتا۔ تو جو اس حدیث کے راوی ہیں، اس واقعے کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کیا چکر ہے؟ کہ یہ شخص شرابی تھا، شراب پیتا تھا، اس کی ماں روکتی بیٹا شراب نہ پیا کر، تو اسے کہتا تھا کھوتے کی طرح مت بکواس کیا کر، کھوتے کی طرح ہینگتی رہتی ہے، گدھے کی طرح ہینگتی رہتی ہے۔ جب یہ مرا، جس دن سے مرا ہے یہ اس کے ساتھ ہو رہا ہے، قبر پھٹتی ہے، یہ نکلتا ہے اور گدھے کے چہرے کے ساتھ 3 آوازیں نکال کر پھر قبر میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو، اکثر نوجوان بیٹھے ہو، آج بدقسمتی ہے، آج کے سکول وہ علم نہیں سکھا رہے، وہ تو پیسے کما رہے ہیں، وہ 2 + 2 4 سکھا رہے ہیں۔ کون بتاتا ہے ماں کسے کہتے ہیں؟ کون بتاتا ہے باپ کیا ہے؟ ماں باپ نہیں بتاتے تو استاد کیا بتائیں گے؟ اسکول کیا بتائیں گے؟ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہماری نسل کیبل میں مبتلا ہو گئی اور وہ ڈش میں پھنس گئے اور وہ انٹرنیٹ میں پھنس گئے۔ ہے انہیں اپنے اقدار بھولے، انہیں اپنی تہذیب بھولی، انہیں اپنی منزل بھولی، دنیا کے چسکوں میں لگ کر گم ہو گئے، اور یہی سب کچھ نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ موقع ہے آج، یہ موقع ہے آج، کوئی ہے تو توبہ کرے۔ تیسرا آدمی جس کی آج بھی بخشش نہیں ہے وہ ہے جو دل میں کسی کے لیے ویر رکھتا ہو، ویر، بغض، ایک ہے رنجش، کسی سے بھی ہو جاتی، ایک ہے ویر رکھنا، ویر، بغض پالنا۔ اللہ تعالیٰ اس کو آج بھی نہیں معاف کرے گا۔ چوتھا آدمی جو ماں اور باپ سے جو رشتے بنتے ہیں، خالہ، نانی، ماموں، یہ ماں کے رشتے ہیں۔ جو باپ سے رشتے بنتے ہیں، چاچا، دادا، چاچا، پھوپھی، جو ان رشتے داروں سے، ان کی اولادوں سے جو بدتمیزی کرتا ہے اور برا سلوک کرتا ہے، اس کی رمضان میں بھی کوئی بخشش نہیں ہے۔ میرے بھائیو، اگر اس مجمع میں ایسے لوگ ہیں، اللہ کرے کوئی بھی نہ ہو، اور اگر ہیں تو آج توبہ کر کے اٹھو، آج اللہ کو منا لیں، کیونکہ دربار بڑا سنگین ہے، ہولناک ہے۔ عمر جیسا آدمی جس کے اسلام لانے پر جبریل آ گئے، یا رسول اللہ آپ خوش ہو رہے ہیں؟ عمر کے اسلام پہ خوش ہو رہے ہیں؟ ہاں۔ تو جبریل بولے، یا رسول اللہ آسمان کے فرشتے بھی خوش ہو رہے ہیں، آسمان کے فرشتے بھی خوش ہو رہے ہیں۔ یہ وہ عمر ہے۔ عرفات کے میدان میں آپ نے فرمایا اس وقت میرا اللہ میرے صحابہ پہ فخر کر رہا ہے، اور عمر بن خطاب پہ خاص طور پہ فخر کر رہا ہے۔ یہ وہ عمر ہے
آپ نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، یہ وہ عمر ہے۔ آپ نے فرمایا میرے دو وزیر زمین میں، دو آسمان میں، ابو بکر عمر میرے زمین کے وزیر، جبرائیل میکائیل میرے آسمان کے وزیر۔ اور ایک دفعہ مسجد میں داخل ہوئے، آپ کے دائیں طرف ابو بکر تھے، بائیں طرف عمر تھے، تو آپ نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو اس طرح ہم قبروں سے اٹھیں گے، میرے دائیں طرف سے ابو بکر اٹھے گا، میرے بائیں طرف سے عمر اٹھے گا۔ یہ وہ عمر ہے۔ 22 لاکھ مربع میل میں اسلام پھیلایا۔ کتا بھی کہتے تھے ہائے ہائے کوئی کہاں سے ایسا عدل لائے گا۔ مدینے کی مسجد میں بیٹھ کے روتے تھے کہ یا اللہ فرات کے کنارے، دجلہ کے کنارے کوئی کتا بھی پیاسا مر گیا تو پکڑ تو عمر کی ہوگی۔ یہ وہ عمر ہے۔ رات کو گشت میں نکلے اپنے غلام اسلم کو لے کر، ایک بدو بڑھیا وہ ڈوئی ہلا رہی، بچے رو رہے۔ انہوں نے کہا بڑھیا کیا کر رہی ہو، یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ کہا یہ بھوک سے رو رہے ہیں۔ کہا ہانڈی میں کیا ہے؟ کہا کچھ بھی نہیں ہے، پانی رکھا ہوا ہے صرف، کیونکہ گھر میں کچھ نہیں ہے، تو ان کو بہلا رہی ہوں کہ روتے روتے سو جائیں گے۔ پھر اس نے کہا عمر اور میرا فیصلہ اللہ کے دربار میں ہوگا۔ تو عمر پر کپ کپی تاری ہو، آنسو بہ پڑے، فرمانے لگے عمر کو تیرے حال کی کیا خبر؟ تو اس نے کہا تو ہمارا خلیفہ کیوں بنا ہے؟ اگر ہمارے حال کی خبر نہیں رکھتا تو ہمارا بادشاہ کیوں بنا ہے؟ ہمارا خلیفہ کیوں بنا ہے؟ اللہ کے ہاں گریبان پکڑ کی عمر کا، اسی وقت بھاگے، بیت المال سے کھانا نکالا، سامان نکالا، بوری میں بھرا۔ ان کے غلام نے کہا میں اٹھاؤں؟ کہ قیامت کا بوجھ بھی میرا تو ہی اٹھائے گا۔ اسی وقت بھاگے، بیت المال سے کھانا نکالا، سامان نکالا، بوری میں بھرا۔ ان کے غلام نے کہا میں اٹھاؤں؟ کہ قیامت کا بوجھ بھی میرا تو ہی اٹھائے گا۔ اپنے کندھے پہ رکھا 22 لاکھ مربع میل کا حکمران، جس کے کوڑے کے سامنے بڑے بڑے تھر تھرا جائیں، کندھے پہ بوری کو رکھا، بھاگے، پہنچے، پنیر نکالا، کچھ گندم نکالی، کچھ گھی نکالا، اس کو آگ پہ چڑھایا، لکڑی میں لکڑیاں لگائیں اور دھواں، اور اس میں پھونکے مار رہے، لکڑیاں گیلی اور وہ جلنے نہیں، دھواں اٹھا۔ تو ان کے غلام اسلم کہتے تھے میں دیکھ رہا تھا کہ دھواں حضرت عمر کی گھنی داڑھی میں سے یوں نکل نکل کے آنکھوں کو چڑھ رہا، ناک کو چڑھ رہا، اور وہ اس میں پھونکتے رہے یہاں تک کہ آگ جلی۔ پھر کھانا خود تیار کیا، پھر پلیٹ میں ڈال بچوں کو دیا، پھر ان کو بیٹھ کے دیکھنے لگے۔ اسلم نے کہا چلے اٹھیں؟ کہا نہیں، ان کو روتا دیکھا ہے، ان کو ایک دفعہ ہنستا دیکھ لوں پھر اٹھوں گا۔ یہ وہ عمر ہے، یہ وہ عمر ہے۔ ایک بدو آیا، رات کو گشت میں نکلے، وہ باہر اس کا خیمے کے باہر پریشان بیٹھا۔ کیا ہوا بھائی؟ کہ میری بیوی کو بچہ ہونے والا ہے، کوئی اس کی خبرگیری کرنے والا کوئی نہیں ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ حضرت عمر بھاگے، اپنی بیوی کو اٹھایا، اٹھو 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 اٹھو۔ کس کی؟ خلیفہ کی بیوی، 22 لاکھ مربع میل کے حکمران کی بیوی۔ ایک جنت کا کام آ گیا، جنت کی کمائی کا موقع آ گیا، بیوی کو ساتھ لیا، ایک معصوم، ایک غریب دایا، ایک غریب بدو کے گھر پہنچا دیا۔ انہوں نے بچہ، وہ اندر گئیں، اس کا کام کیا، بچہ پیدا ہوا۔ ان کا امیر المومنین اپنے دوست کو بچے کی خوشخبری دیں تو بدو کے پاؤں کانپنے لگے کہ یہ کیا ہوا؟ یہ آپ ہیں؟ کہ غم نہ کر، فکر نہ کر، میں تیرا ساتھی ہوں۔ اور وہ بڑھیا جس کے بچوں کو کھانا کھلایا، وہ کہنے لگی کاش تیری جگہ، عمر کی جگہ تو خلیفہ ہوتا، کاش عمر کی جگہ تو خلیفہ ہوتا تو وہ میرے جیسا کوئی ہوتا۔ کہتا میں ہی تو عمر ہوں، میں ہی تو عمر ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا تو کل دربار میں آ جانا، عمر کے نزدیک تو مجھے بھی دیکھ لے گی، عمر کے نزدیک مجھے بھی دیکھ لے گی۔ یہ وہ عمر ہے جس کے اسلام لانے پر کائنات روئی، جنات روئے، آسمان کے فرشتے روئے جس کی شہادت پر۔ یہ وہ عمر ہے۔ اور نماز پڑھاتے ہوئے کافر کے ہاتھوں خنجر لگا، نماز میں خنجر، جنت کی ایسی بشارتیں۔ تو آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر سے کہا بیٹا جاؤ حضرت اما عائشہ سے کہو کہ
کہ عمر اپنے ساتھیوں کے پڑوس میں دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے، اگر وہ اجازت دے دیں تو مجھے لے جانا، نہیں تو مجھے جنت البقیع میں ڈال دینا۔ وہ آئے، حضرت عائشہ بیٹھی رو رہی تھی، ان کا اما جان میرا باپ عمر یہاں اجازت چاہتا ہے۔ تو حضرت عائشہ نے کہا یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، عمر چاہتا ہے تو مرحبا بعمر، عمر کو اجازت ہے، میرے اوپر اس کو ترجیح حاصل ہے۔ باپ کو اگر خوشخبری سنائی ابا جان مبارک ہو، اجازت مل گئی۔ کہا نہیں بیٹا ممکن ہے میرے شرم میں اجازت دی ہو، جب میں مر جاؤں مجھے اٹھا کے لے جانا، دروازے پہ رکھنا، اجازت ملے تو لے جانا نہیں تو واپس کر دینا۔ پھر جب موت کی آہٹ کو محسوس کیا تو رونے لگے۔ حضرت علی آئے، حضرت حسن آئے، کہا عمر کیوں رو رہے ہو؟ موت کے ڈر سے؟ کہا نہیں موت کے ڈر سے نہیں، موت کے بعد آنے والی گھاٹیوں کے ڈر سے۔ تو فرمایا نہ رو نہ رو، میرے ان کانوں نے اتنی دفعہ سنا ہے کہ میں گن بھی نہیں سکتا کہ اللہ کے نبی نے کہا تھا ابو بکر اور عمر جنت کے بڑی عمر کے لوگوں کے سردار ہیں۔ تو عمر اور رونے لگے، کہا تو گواہی دے گا ابو الحسن، میری جنت کی گواہی دے گا قیامت کے دن؟ آپ نے کہا میں بھی دوں گا، میرا یہ بیٹا حسن بھی گواہی دے گا کہ اللہ کے نبی نے یہ بات فرمائی تھی۔ اتنی خوشخبریاں مل گئیں۔ پھر فرمایا اپنے بیٹے سے بیٹا میرا سر زمین پہ رکھ دے، گود میں تھا، انہوں نے زمین پہ رکھنے کی بجائے پنڈلی پہ رکھ دیا، پنڈلی پہ۔ انہوں نے پھر فرمایا بیٹا میں کہہ رہا ہوں زمین پہ رکھ دے، انہوں نے زمین پہ رکھ دیا تو اپنا چہرہ یوں مٹی میں ڈال دیا اس طرح ایسے، اور اپنی گال اپنی ناک یوں زمین میں ایسے ایسے رگڑ رہے اور کیا کہہ رہے ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک ربک، اے عمر اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا تو تو ہلاک ہو جائے گا۔ یہ تو معاف ہو چکا ہے، پھر ایسا ڈر ہے، اور طارق جمیل کو تو پتہ نہیں ہے، عبد الرحمن اسلم اکرم کو تو پتہ نہیں ہے، صہیب بلال کو پتہ نہیں ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے کہ کیا ہوگا کیا ہوگا، کچھ پتہ نہیں۔ زینب فاطمہ سمیہ کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیا ہوگا، فاطمہ کو تو پتہ ہے پھر بھی کپ کپاتی ہیں، خدیجہ عائشہ کو پتہ ہے، حضرت عائشہ محبوب ترین بیوی ہیں، جب انتقال کا وقت آیا تو اتنا روئی کہ چنی ساری آنسوں سے تر ہو گئی، موٹی چادر تھی بھیگ گئی آنسوں سے۔ عبداللہ ابن عباس آئے کہنے کہ اماں جان آپ کیوں رو رہی ہیں؟ آپ اللہ کے محبوب کی سب سے پیاری بیوی ہیں، آپ کا اور اب اللہ کے نبی کا کی ملاقات میں صرف موت کا پردہ حائل ہے، ادھر آپ کی روح نکلے گی، ادھر آپ اللہ کے نبی کے پاس پہنچ جائیں گی۔ فرمایا عبداللہ مجھے دھوکہ نہ دے، کاش میں پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی، کاش میں پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی۔ تو یہ عمر اتنی بڑی جنتیں لے کر کے اے اللہ تو نے عمر کو معاف نہ کیا، عمر ہلاک ہو جائے گا، یہ کہتے کہتے جان دے دی۔ جنازہ اٹھایا گیا، دروازے پہ لایا گیا، عبداللہ بن عمر دروازے پر گئے، دستک دی، کہا اماں جان میرا باپ عمر دروازے پہ حاضر ہو چکا ہے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا لایا جائے عمر کو، مرحبا بعمر۔ چادر اٹھا کے باہر چلی گئی، قبر کھودی جا رہی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کسی نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا، میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو حضرت علی کھڑے تھے اور آنکھوں سے آنسوں کے ایسے سیل رواں تھا، وہ فرما رہے تھے عمر اللہ کی قسم مجھے پتا تھا تو یہیں دفن ہوگا، مجھے پتا تھا اس دھرتی پہ عمر کے سوا کوئی نہیں آ سکتا، چونکہ میں نے ایک دفعہ نہیں پتہ نہیں کتنی دفعہ اللہ کے نبی کے منہ سے سنا میں اور ابو بکر اور عمر، میں اور ابو بکر اور عمر یہ بخشے ہوئے لوگ ہیں اور مجھے کچھ پتہ نہیں ہے کہ میرا بول قبول ہے کہ نہیں، آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ یہ نماز یہ آمد قبول ہے کہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں یہ مبارک گھڑیاں جا رہی ہیں، یہ جمعہ اگلے سال اب آئے گا اور پورا سال ہے کتھے کاندھی جتھے مغلاں جانا، ہماری زبان کا محاورہ ہے، لمبی جدائیاں ہیں، اگلا سال نصیب میں ہے یا نہیں ہے، اللہ کا در کھلا ہوا ہے۔ دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، توبہ کر لو، میرے پاس کوئی مضمون نہیں، یہ نہیں کہ میں مضمون سنا نہیں سکتا ہوں اور میں اس کے باوجود میرے پاس کوئی الفاظ نہیں، کوئی مضمون نہیں ہے، بس میں ایک فریاد کرتا ہوں بس کرو، واپس آ جاؤ۔ کتنے اور گانے سننا چاہتے ہو، کتنا جھوٹ بولنا چاہتے ہو، کتنا اس تہذیب کا مذاق اڑانا چاہتے ہو،
کتنا اپنے نبی کی سنتوں کو مزید ذبح کرنا چاہتے ہو؟ آ جاؤ، آج ہم توبہ کر لیں۔ اللہ بھی کہہ رہا ہے من تقرب الی تلقیتہ من بعید، آؤ آؤ تم توبہ کرنے آؤ، میں کیا کروں گا؟ ہائے ہائے، ماں ناراض ہو جائے اس کو منانے جاؤ، منہ پھیر کے بیٹھ جاتی ہے۔ باپ ناراض ہو جائے اس کو منانے جاؤ، وہ گالیاں دیتا ہے۔ بھائی ناراض ہو جائے اس کو منانے جاؤ، وہ دروازہ نہیں کھولتا۔ اور اللہ کو منانے جاؤ جو رب العالمین، جو احکم الحاکمین، جو خیر الفاتحین، جو خیر الناصرین، جو خیر الفاصلین، جو خیر الغافرین، جو ارحم الراحمین، جو اول الاولین، جو آخر الاخرین، جو ذو القوة المتین، جو راحم المساکین، جو ارحم الراحمین، جو مالک الملک، ذو الجلال والاکرام، المقسط الجامع، فعال لما يريد، يفعل ما يشاء، رب السماوات والارض، رب المشرق والمغرب، رب المشرقین ورب المغربین، اتنا بڑا بادشاہ، اتنی بڑی سلطنت والا، لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، اتنا طاقتور کہ یدبر الامر من السماء الى الارض، اتنی طاقت والا۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الى اللہ، اللہ کا لہجہ سنو، اس کی پکار سنو، اس کا تکبر دیکھو۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے گلستان والو تم اللہ کے فقیر ہو، اللہ بے نیاز ہے۔ واللہ هو الغنی، اللہ غنی ہے، صمد ہے، بے نیاز ہے، قادر ہے، قاہر ہے، جابر ہے، مہیمن ہے، قدوس ہے، سلام ہے، مومن ہے، مالک الملک ہے، عزیز ہے، جبار ہے، قہار ہے، وہاب ہے، رزاق ہے، فتاح ہے، علیم و قابض و باسط، خافض و رافع، معز و مذل، سمیع و بصیر، حکم و عدل، لطیف خبیر، ہے یہ اللہ، یہ اللہ، یہ اللہ، ان صفات والا اللہ۔ اگر اس کو منانے جاتے تو ناک رگڑواتا، الٹا لٹکاتا، تھپڑ مارتا، جوتے مارتا، ہزاروں شرطیں لگاتا، سر عام کھڑے ہو کے تانے دیتا، عیب سناتا، برائیاں گنواتا، ہمیں ناک رگڑوا کر پھر کہتا جاؤ معاف کیا، پر میں قربان جاؤں، کوئی ایسا اللہ کہاں سے لائے گا؟ پھر اسی اللہ کی نافرمانی ہو تو روئیں نہ تو کیا نہ کریں۔ یہ اللہ، یہ اللہ، وہ یہ اللہ، جب کوئی بندہ، کوئی بندی، کوئی مرد، کوئی عورت، فاحشہ زانی عورت کیوں نہ ہو، اور زنا کے بازار گرم کرنے والا نوجوان کیوں نہ ہو، اور دھرتی کو قتل و غارت سے بھر دینے والا ظالم کیوں نہ ہو، خائن، بددیانت، راشی، افسر، حکمران کیوں نہ ہو، بے پرد دعوت نظارہ دینے والی عورت کیوں نہ ہو، ساری زندگی ایک سجدہ کرنے والا مرد کیوں نہ ہو، کسی حال کا ہو، تنہم داغ داغ شد تمبا کجا نہ ہم، جس کا دامن نہیں، تن نہیں، جس کا رواں نافرمانیوں سے بھر چکا ہو، جب یہ ایک قدم اللہ کی طرف اٹھاتا ہے توبہ کرنے کے لیے، اللہ بے قرار ہو کر کہتا ہے میں آ رہا ہوں، تلقیتہ من بعید، اللہ عرشوں سے نیچے آ جاتا ہے، آگے بڑھ کے باہیں پھیلا دیتا ہے اور اس کا استقبال کرتا ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی، آجا میری بندی، آجا میرا بندہ۔ یہ آنکھیں پتہ نہیں کب سے انتظار میں تھیں، میرا در پتہ نہیں کب سے کھلا تھا کہ کبھی تو آئے گا، اور جب تو آئے گا تیری ماں تیرا استقبال نہیں کرے گی، صلواتیں سنائیں گی، تیرا باپ تیرا استقبال نہیں کرے گا، تجھے دھکے دے گا۔ جب تو میرے دربار میں توبہ کرنے آئے گا میں آگے آ جاؤں گا، آجا میری گود میں آجا۔ جیسے ماں بے قرار کو کہتی ہے میرا لال آجا، میرا شہزادہ، میرا چاند، میرا بیٹا آجا، اس زیادہ پیار سے اللہ کہتا آجا، میں تیری توبہ کا منتظر تھا۔ اور بڑھاپے میں آنے والے کو تانے نہیں دیتا، او ظالم بوڑھے تو اب آیا ہے، پہلے کہاں تھا؟ او ظالم بوڑھے تو نے جوانی میں توبہ کیوں نہ کی؟ ارے نہیں، او بھائیو نہیں، جب کرو گے اس کے در کو کھولا پاؤ گے۔ حضرت عمر کے زمانے میں ایک آدمی گایا کرتا تھا، یہ نہیں کہ بجا ویسی محفلوں میں گانا لوگوں نے دینا، بوڑھا ہو گیا، آواز بیٹھ گئی، آمدنی بند ہو گئی، جنت البقیع میں جا بیٹھا، ایک درخت کے پیچھے بیٹھ کے اللہ سے باتیں کرنے لگا۔
یا اللہ جب میری آواز تھی تو لوگ دیتے تھے، آواز نہ رہی دینا بھی کہ چلا گیا، تو سب کا رب ہے، آج تیرے در پہ آیا ہوں، مجھے مایوس نہ فرما، میری بھوک کا علاج فرما۔ حضرت عمر سوئے ہوئے تھے، ان کو خواب میں آواز آئی، میرا ایک بندہ مجھے پکار رہا ہے، دوڑو اس کی فریاد کو، بقیع میں بیٹھا ہے، عرش ہل رہا ہے۔ حضرت عمر ننگے پاؤں ننگے سر بھاگے، جب وہ جنت البقیع میں گھسے ان کے بھاگنے کی آواز اس نے یوں دیکھا، عمر اٹھ کے بھاگا کہ آیا مجھے مارنے، اس کو تو پتا تھا میں کیا کرتا ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا بھاگو نہیں، میں خود نہیں آیا ہوں، وہ میں بھیجا ہوا ہوں۔ کہا تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ کہا جس کو پکار رہے ہو اسی نے مجھے بھیجا۔ ارے میرے بھائیو، ساری زندگی گزر گئی اس بوڑھے کی نافرمانی میں، اور پکارا تو روٹی کے لیے پکارا، محبت میں نہیں، روٹی کے لیے۔ اللہ اس پر بھی ایسے لبیک کہہ کر آیا، تو جو توبہ کے لیے کہے گا یا اللہ، اس پر اللہ کیسے آئے گا؟ اور جو جوانی میں توبہ کرے گا، جو جوانی میں نظریں جھکا دے گا، کانوں میں ڈانٹ لگا دو، ارے اس گندی موسیقی سے کان بند کر لو، یہ موسیقی زنا کا ذریعہ ہے، وہ تمہیں اللہ اپنے نغمے سنائے گا۔ اللہ کی قسم، اللہ ان نظروں کو جھکا لو، اللہ تمہیں اپنا دیدار کرائے گا۔ بے حیا آنکھ کیوں دیکھے گی اللہ کو؟ جو آنکھ آوارہ ہو وہ کیوں دیکھے اللہ کو؟ جن ہاتھوں میں شراب کے جام ہو، جن ہاتھوں میں حرام پیسے کا دودھ پانی ہو، اللہ اسے کیوں شراب کی، جنت کی شراب کا جام پکڑائے گا؟ توڑ دو، پیٹ پہ پتھر باندھ لو، دال کھا لو، روٹی کھا لو، بجلی کا بل نہیں ہے تاریں کاٹ دو، چراغ جلا لو، دیے جلا لو، وہ بھی نہیں، اندھیرے میں بیٹھ جاؤ، ان قریب اللہ کہے گا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، آج میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے پلاتا ہوں۔ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، آجا آج میں تیرا جنت کی عورتوں سے نکاح کرتا ہوں۔ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، آجا آج میں تجھے جنت کے محل دیتا ہوں۔ تو بھائیو آج توبہ کرو، اس سے مبارک دن سارا سال اب نہیں آئے گا، اس سے مبارک جمعہ سارے سال میں اب نہیں آئے گا، یہی ہے۔ آج اٹھو نہیں، میں جھولی پھیلاتا ہوں، ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، بغیر توبہ کے نہ اٹھو، آج اللہ کے نبی کی غلام بن کے اٹھو۔ توبہ کی تکمیل کیا ہے کہ وہ پیرہن پھاڑ دو، وہ لبادیں اتار دو، ان راہوں کو چھوڑ دو جن پہ زندگی گزری تھی، ان راہوں پہ چلو جن پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلا تھا، ان راستوں پہ چلو جن پہ میرا آپ کا نبی چلا تھا۔ اگر اللہ کے بعد کسی نے ہم پہ احسان کیا ہے تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ ساری امت کا رونا اکٹھا کرو، میرے نبی کا رونا بڑھ جائے گا، سب کی ہائے اکٹھی کرو، ان کی ہائے بڑھ جائے گی۔ کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس کا سینہ کھولنے لگ جائے۔ ہمارے نبی کا سینہ غم کی وجہ سے کھولتا تھا، تڑپتے تھے، ماہی بے آب کی طرح بے قرار ہو کر آپ مچلتے تھے، اور اس طرح روتے تھے کہ جبریل کو اتارنا پڑتا تھا، اور اللہ فرماتے میرے نبی اتنا نہ رویا کر۔ راتوں کو مسلم کی روایت، مدینے کی راتیں ہیں، کاش ہم پیچھے لوٹ سکتے اور وہ راتیں دیکھ سکتے، اپنے نبی کا رونا، تڑپنا، پیڑ پہ پتھر باندھنا کاش ہم دیکھ سکتے، جس کو کیم خواب کے کپڑوں کی پیشکش ہو اور وہ ٹاٹ لگے کپڑے پہن کے پھر رہا ہو، جس کو جنت کے کھانوں کی پیشکش ہو اور وہ تین دن ایک لقمہ نہ کھا سکتا ہو۔ ابھی روزہ لگ رہا ہے، مجھے کھڑا نہیں ہوا جا رہا، میرا پیٹ پیچھے کو کھچ رہا، میں کھڑا ہو گیا ہوں، اور بھی مجھے آدھا گھنٹہ نہیں ہوا کھڑا ہوئے، لیکن مجھے کھڑے ہونے میں دقت ہو رہی ہے۔ مجھے آج پتہ لگ رہا ہے کہ تین دن جو میرا نبی نہیں کھاتا تھا تو اس پہ کیا گزرتی ہوگی، جس کو اللہ کہہ رہا ہے تو ہاں تو کر، میں تیرے یہ جنت کے دسترخوان بچھا دوں گا، تو ایک دفعہ کہہ تو صحیح، میں اوٹ پہاڑ تیرے لیے سونا بنا دوں گا، ایک دفعہ تو مجھے اشارہ کر دے، میں عرب کے پہاڑوں کو سونا چاندی زمرد یاقوت بنا کے تیرے قدموں پہ نثار کر دوں گا، قربان کر دوں گا، اور تیری آخرت میں کوئی کمی نہ آنے دوں گا، تیری آخرت میں کمی کوئی نہ آئے گی۔ اور اس کے بعد وہ کہ نہیں،
مجھے بھوک پسند ہے، میری ساری امت کم مالدار ہوگی، مجھے جھونپڑا پسند ہے، میری امت کم محلوں میں رہے گی، میں گدھے پہ سوار ہوں گا، میری امت کب بڑی سواریوں پہ سوار ہوگی، میں روکھی سوکھی کھاؤں گا، کب میری ساری امت تر کھائے گی۔ ہے آج مجھے احساس ہو رہا ہے 3 دن کھانے کو نہیں مل رہا، اشارے ہو رہے ہیں مانگو نہیں، ایک دن گزر گیا، دوسرا گزر گیا، تیسرا گزر گیا، چوتھا دن ہے، آپ باغ میں گئے، گندی کھجوریں اٹھا کے کھانے لگے، جیسے یہ ہوٹل والے اپنا بچا کھچا فقیروں کو دے دیتے ہیں، فقیر آ جاتے ہیں، جو گاہکوں کے کھانے کا نہیں رہتا وہ فقیروں کو دے دیتے ہیں۔ ہمارا نبی جنت کی چابی جس کے ہاتھ میں ہو، براق جس کی سواری ہو، قاب قوسین جس کا مقام ہو، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ جس کو بشارت ملی ہو، عرش جس کی گرد نہ دیکھ سکا، نور کے پردے جس کے پیچھے رہ گئے اور اللہ جس کے سامنے آ گیا، السلام علیکہ ایھا النبی کا جسے شرف دیا گیا، جنت الفردوس میں مقام وسیلہ جس کو عطا کیا گیا، مقام محمود جسے عطا کیا گیا، جس کے بغیر جنت کھل نہ سکتی ہو، جس کے بغیر جنت میں کوئی جا نہ سکتا ہو، جس کے بغیر جنت کا کوئی پانی نہ پی سکتا ہو، آج یہ وہی نبی ہے، یہ وہی نبی ہے۔ آج چوتھا دن ہے اور بھوک نے آنتوں کو چیر کے رکھ دیا ہے، گری پڑی گندی کھجوریں باغ میں گری تھیں، آپ وہ کھجوریں اٹھا کے کھائیں۔ عبداللہ بن عمر ساتھ تھے، آپ نے کہا عبداللہ تو نہیں کھاتا؟ کہ یا رسول اللہ مجھے تو بھوک نہیں ہے۔ آپ نے کہا عبداللہ مجھے تو بھوک لگی ہے، هذه صبح رابعۃ ما ذقت شیئا، آج چوتھا دن ہے میں نے کچھ نہیں کھایا۔ اے میرے بھائیو، ارے اسی نبی کی سنتیں ذبح کرتے ہو، داڑھی منڈا کے جمعہ پڑھنے جا رہے، ننگے سر بیٹھے ہوئے جمعہ پڑھنے آئے ہوئے، زندگی میں ایک دفعہ بھی میرا نبی ننگے سر نہیں پھرا۔ احرام کی حالت میں ننگے سر ہوئے ہیں، زندگی میں ایک دفعہ ننگے سر نماز پڑھائی ہے۔ وہ کیا لگتا ہے سر پہ ٹوپی رکھتے ہوئے؟ کیا لگتا ہے شلوار کو ٹخنوں سے اوپر کرتے ہوئے؟ پاؤں میں شلوار جا رہی، تھوڑا سا اوپر کر لیتے ہیں، تیرے نبی کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی۔ ارے پیسے کے لیے کھوتے کو خدا بنا دیا، ظالموں کی چاپلوسی کر کر کے زبان کو گندا کر دیا۔ ارے اس محبوب کی سنت اتنی، تو وہ لباس تو اس کا پہن لیتے، پتلون پہن کے جمعہ پڑھنے آ جاتے۔ کیا میرے نبی کا کوئی لباس نہ تھا؟ کیا اس کی کوئی زندگی نہ تھی؟ تو اسی پر وار کرنا ہے؟ وار کرتے تو مغرب کی تہذیب پہ کرتے، تم نے کس پہ وار کر دیا جو پہلے ہی تمہارے لیے قربان ہوا پڑا ہے؟ وہ آپ کہتے ہیں نا، کوئی ماں کو قتل کر کے جا رہا تھا، اس کی معشوقہ نے کہا ماں کا کلیجہ لے کے آ تو تجھ سے شادی کروں گی، تجھ سے ملاپ کروں گی۔ اس ظالم نے ماں کو چیر دیا، کلیجہ نکالا، جا رہا تھا ٹھوکر لگی، کلیجہ بول اٹھا، شالا خیر ہوئے میرا بچہ، کلیجے سے آواز آئی، شالا خیر ہوئے میرا بچہ۔ اور میرا نبی تو ان ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا تھا، اور ہم نے کیا کر دیا؟ اور اس کے طریقوں پہ چھریاں چلا دی۔ ایک کرتا پہنتے ہوئے کیا تمہاری شان گھٹ جاتی ہے؟ شلوار پہنتے ہوئے تمہاری شان گھٹ جاتی ہے، تمہارا مقام گر جاتا ہے۔ میرے بھائیو، پہچانو تو صحیح دوست کون ہے، دشمن کون ہے، پہچانو تو صحیح وفاؤں والا کون ہے، جفاؤں والا۔ میدان محشر میں جہنم آ رہی ہے، وہ چیخ مارے، بڑے بڑے فرشتے زمین پہ جا گرے، انسان، جنات، اولیاء، مقربین، مجاہدین، شہداء، علماء، مفسرین، دھڑم 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 زمین پہ گر رہے۔ اور حدیث میں آتا کسی کے پاس 70 نبی کا عمل ہوگا تو وہ بھی کہے گا آج میں نہیں بچتا۔ سارے نبی پکار اٹھیں گے، نفسی نفسی، آدم نفسی نفسی، شیس علیہ السلام نفسی نفسی، یا اللہ میری جان بچا، میں نہیں کسی کا سوال کرتا،
ابراہیم علیہ السلام کہیں گے یا اللہ تیری میری دوستی کا واسطہ میری جان بچا، میں نہیں کسی کا سوال کرتا۔ کلیم اللہ، یا اللہ میری جان بچا، میں نہیں کسی کا سوال کرتا۔ اور یہ یوسف، یہ یعقوب، یہ اسحاق، یہ ابراہیم، یہ اسماعیل علیہ السلام، یا اللہ نفسی نفسی ہمیں بچا، ہم نہیں کسی کا سوال کرتے۔ اللہ تعالیٰ کا نبی روح اللہ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ یا اللہ یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، بس میری جان بچا، میری جان بچا۔ مائیں، باپ، بیویاں، بچے، خامن، یا اللہ میری جان، میری جان۔ پورے میدان معاشر میں صرف ایک ہستی ہے، ایک ہے، ایک ہے۔ تمہیں پتا ہے نا وہ کون ہے؟ وہ محمد مصطفیٰ ہے، جس کی جھولی پھیلی ہوئی ہے، ہاتھ اٹھے ہوئے، وہ نہیں کہہ رہا نفسی، وہ کہہ رہا یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ اور کچھ تو خیال کرتے ہم، کچھ تو خیال کرتے ہم، کیا کتے سے بھی نیچے گر جائیں جو ایک روٹی کھا کر ساری زندگی وفا کر جائے؟ کوئی ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا بدلہ دے سکے؟ اللہ ان کو اپنی طرف سے جزا دے، ہمارے پاس کچھ نہیں ان کا، ہم نے تو ان کو زخمی کر دیا، ان کی روح کو بے قرار کر دیا۔ تو بھائیو آج توبہ کرو اور حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی پاکیزہ، مبارک، حسین، کامل، اکمل، مکمل، اجمل، انور زندگی کو اپنانے کے ارادے لے کر اٹھو۔ ایسے نہ اٹھنا یہاں سے۔ تو توبہ کرتے ہو؟ سارے کرتے ہو نا؟ باہر والے تو مجھے نظر نہیں آ رہے، پر ان کو اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ تو بھائیو آج اللہ کو کہہ دو کہ یا اللہ بس ہماری توبہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنی زندگی بناؤ۔ اس کو بھائیو کہنے سے نہیں ہوگا، تبلیغ میں پھرو، 4 مہینے لگاؤ، چلہ لگاؤ۔ یہ میں اپنے محلے والے سے کہتا ہوں 3 دن تو ہر مہینے دے دیا کرو، میری سنتے ہی نہیں، پتہ نہیں یوں سمجھتے ہیں کہ کوئی دیوانہ ہے، کوئی پاگل ہے، کوئی مجنون ہے جو لگا ہوا ہے۔ ہم تو فارغ نہیں، اس کو تو گھر بیٹھے مل جاتی ہے، ہم تو فارغ نہیں ہیں۔ ہاں ایک دن میں بھی فارغ ہو جاؤں گا، آپ بھی فارغ ہو جائیں گے، جنازے اٹھ جائیں گے، جب گور کنارے اگلے کھڑا کریں گے پھر اتار کے واپس آئیں گے، پھر ایسا ہو جائے گا جیسے کوئی کبھی دنیا میں آیا ہی نہ تھا۔ میرے بھائیوں، اور نہیں تو 3 دن تو ہر مہینے لگا لیا کرو، باقاعدگی سے جاؤ گے، آپ کی زندگیاں بدل جائیں گی۔ زندگیاں پہلا ہی تو دنیا میں ایک کام کھڑا ہوا ہے بڑے صدیوں کے بعد، جس نے اسلام کو پیش کیا۔ مجھے اتنے سال ہو گئے، میں نے کبھی کسی فرقے کی بات کی، کبھی کسی مسلک کی بات کی؟ جاؤ سنو ساری مسجدوں میں کیا خطبے چل رہے ہیں، کیا کیا تقریریں کر رہے ہیں۔ الا ماشاءاللہ کوئی ہوگا جو مثبت بات کرتا ہے، ورنہ ہر کوئی کہہ رہا ہے ہم ٹھیک ہیں دوسرے غلط ہیں، ہم صحیح ہیں دوسرے غلط ہیں۔ میں ہر جمعے میں شور گاؤں بھائیو توبہ کر لو، او توبہ کر لو، اپنے اللہ کو منا لو، اپنے محبوب کے طریقوں کو اپنا لو، یہ جہان بھی بنے گا، وہ بھی بنے گا۔ اس کے لیے تبلیغ میں پھرو۔ اس وقت اس سے حسین کام دنیا میں اور کوئی نہیں ہو رہا۔ میں عقیدت سے نہیں کہہ رہا، بصیرت سے کہہ رہا ہوں۔ کرو گے تو اللہ چمکائے گا، نہیں کرو گے تو وقت کا پنچھی ہاتھ سے اڑ جائے گا۔ اللہ تعالی ہم کو عمل کی توفیق بخشے۔